آپ آسان فہم شاعری کی بات کر رہے تھے، تو جو بھی آسان شاعری کرا ہے، سیدھی سیدھی شاعری کرا ہے، آپ نے وہ ہر شاعر پسند ہے۔ اچھا جی، آپ یہ بتاؤ اپن ہمارے جانمیاں نے اختر بھائی کہ آپ جب چھوٹے تھے تو ہریانوی بولی کے کون کون سے لوگ لکھنی آپ کی نظر میں گزرے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میری جستجو رہی ہے کہ میں کسی سینئر بزرگ آدمی سے پوچھوں کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی کچھ لوگ لکھا کرے تھے، جس میں نے کوئی ایک آدمی بندے میر کا نام سنا اور ایک میں نے میر باگڑی کا نام سنا۔ جی ہاں، ایک جنڈو میر تھا بھائی، ایک جنڈو میر تھا، تو اور کوئی نام ہو تو یہ ذرا بتا دیں ہماری اس نسل نے سننے آنے کہ کون کون لوگ تھے؟ مشہور تو یہی لوگ تھے۔ اچھا، لکھنیے بھی اور گائک بھی تھے۔ اچھا، گائک بھی تھے اور لکھنیے بھی تھے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد تو پھر یہ جو ہے پاکستان کے اندر آ جی گئے، جی، تو ایک یعنی میں نے میری نظر سے جو گزری، ان کی کتاب گزری جی، جس کا نام مراڑ تھا۔ میراڑ، ٹھیک 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 ٹھیک، خیر پور سے جی ہاں، بابا جی کی۔ جی ہاں، تو وہ مراڑ وہ افسانوں سے کی کتاب تھی، تو مجھے بڑی اچھی لگی، اور وہ دیکھنے کے بعد ہی میرے ذہن میں آیا یار واقعی ہم سارا کچھ کر رہے، اردو بھی لکھ رہے، پنجابی بھی لکھ رہے، لیکن یار ہم کتنے یعنی سادے رہے کہ اپنی زبان پہ کام ہی نہیں کرا، اور یہ لوگ حالانکہ ہمارے واسطے رستہ بنا گئے۔ تو اس دن کے بعد پھر میں نے قصد کر لیا کہ میں نے اپنی زبان پہ کام کرنا، پھر بلکہ میں نے پنجابی پہ بھی دھیان دینا چھوڑ دیا، اردو پہ بھی اتنا خاص وہ نہیں رکھا، تو میں نے پھر ہریانوی میں نے بھی انہی لوگوں سے دیکھ کے جناب شروع کیا۔ ہریانوی میں جب آپ نے شعر کہنا شروع کرے تو کون سا ایسا آدمی آپ کے ماتھے لگ گیا، گرو، جس نے آپ سے شاعری کے جو فنون شاعری جو ہے، شاعری کے فن سے واقفیت کرائی ہو کہ بیٹا اس طرح لکھو، اس طرح کرو؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ہریانوی میں تو جو قاعدہ اردو میں ہے لکھنے کا وہی انگریزی میں ہے، وہی فارسی میں ہے، وہی ہریانوی میں ہے۔ تو میرا استاد جو اردو کا تھا وہ طالب قریشی صاحب تھے جیلم کے، انہوں نے میرے سے یہ سارے جناب اور یہ الف ب جیم دال جتنی بھی ہیں یہ میرے سے انہوں نے سکھائی، اور انہیں کی تو خیال جناب میں اللہ کا شکر ہے کہ چار بھائیوں میں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں ادب پہ اور گفتگو بھی کر رہے ہیں تھوڑی بہت۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ کیونکہ ایک بہت بڑے سینئر مہان شاعر ہو، جو نئے لوگ شاعری میں ہیں، کافی بھائی جو کرنا چاہ ہیں، چھوکرے ہیں، ان نے کیا سجیسٹ کرو گے کہ وہ شاعری میں کس چیز کا گھنا خیال رکھیں شاعری کرتے وقت؟ دیکھو جی، تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دو نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری میں اوزان کا خیال رکھنا سب سے پہلا کام ضروری ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اوزان ہی نہ ہو تو پھر تو تم ڈائجسٹ کے جناب کو ایک ایک لائن پڑھ دو، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جب تک یعنی جو آج کل لوگ شاعری کر رہے ہیں وہ بے وزن سی اور جو دل کرا لکھنا ہے، لائن کا بھی کوئی پتہ نہیں، لائن کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ پنجابی میں بھی ہو رہا ہے ایسا، اردو میں بھی ہو رہا ہے، آج کل کے گائک جو کر رہے ہیں اچھا اس کا جو ستیہ ناش کر رکھا۔ جی۔ تو دوستو بیچ میں تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم آ گیا تھا، تو اس کی بنیاد پہ ہم نے تھوڑا سا دور ہونا پڑا، تو نیٹ ورک ہی پھر بحال ہوا تو ہم پھر گیل ہاں۔ تو آپ جی فرما رہے تھے کہ شاعرانہ اوزان کا خیال کرنا چاہیے نئے جتنے بھی سیکھنے والے ہیں، تو اور جو لوگ ہریانوی میں شاعری کر رہے ہیں آج کل، تو ان نے آپ کے مشورہ کی صلاح دو گے کہ ان نے کس چیز کا جو ہے نا اسٹڈی کرنی چاہیے، یا انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ہریانوی ماں بولی کا نام کریں، کہ وہ اردو سے کیوں کر بچیں؟ کیونکہ آج کل جتنے بھی شعرا ہیں نا ہمارے، تو اردو کا رنگ گھنا نظر آوے ہے۔ دیکھو جی، یہ تو فطری بات ہے، اردو ہو یا پنجابی ہو، کوئی بھی ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ بغیر دوسرے کی زبان بیچ میں شامل ہوئے زبان کوئی نہیں پنپتی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ کا وہی نظریہ ہے جو میرا نظریہ ہے۔ جی، میرا بھی یہ نظریہ ہے کہ زبان کا پھیلاؤ واسطے زبان بڑی وہی ہوا ہے جو دوسری زبانیں ایکسیپٹ کرے، جس میں برداشت کا مادہ گھنا ہو، وہ آدمی بھی مہان ہوا ہے اور وہ زبان بھی مہان ہوا ہے۔ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ انگلش کے الفاظ بھی لے آؤ، اردو کے بھی لے آؤ، پنجابی کے بھی لے آؤ، یعنی کہ ایک کام ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد ہے کہ بس لکھو۔ ہاں، لکھو۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب کچھ سناؤ گے آپ؟ میں جناب پہلے تو
یہ 2 بول اپنی نعت کے جناب سناؤں گا میں. تو جس کے سلے میں جناب اللہ تعالیٰ نے بھائی گلزار کی وساطت ہے ہم مدینہ شریف مکہ شریف اللہ کا گھر یہ جناب دیکھنا نصیب ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی کہ جو ہماری جناب یہ مصرے قبول کرے اور جناب اور یہ جناب اللہ تعالیٰ نے حاجی گلزار صاحب سے جناب یہ وہ سعادت بخشی جو ابھی سکرین پہ بھی ہمارے اس وقت میں سکرین پہ لائیو لے رہا ہوں جو تجرات جناب فرما رہے ہیں ہاں اس بیٹھک کی. جی جی تو ان کی وساطت سے جناب جانا نصیب ہوا. جی جی اور اپنی جناب ہریانوی زبان میں جناب یہ 2-4 اشعار ہیں جی ضرور. کہ آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے بیان کرے گا کوئی آقا تھاری شان کے آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے یاد آویں جب تھاریاں باتاں آنکھاں تے ہوئیں برساتاں روز درود سلام پڑھیں ہم تھاریاں نعتاں اللہ کی جنت میں بن جائیں مالک ایک مکان کے آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے آب جم پی کے آویں اپنے دل کی پیاس بجھاویں تھارے شہر کی میٹھیاں کھجوراں کچھ کھاویں کچھ لے کے آویں ہم نے بھی جو موقع مل جائیں تھارے شہر میں آن کے آقا تھاریاں باتاں بول قرآن کے